اللہ کے ہاں رحمت و کرامت کے مثال ہے. اگر دل میں کوئی منافق ہے اور عوام کو نہیں معلوم کہ یہ منافق ہے تو اللہ کبھی اس کے راز کو فاش نہیں کرتا عوام کو. یہ اس کی کرامت ہے. اس کی کرامت وہ پہچانتا ہے کون معاشرے میں منافق ہے لیکن وہ نام لے کر نہیں پکارتا فلاں منافق ہے. وہ کیا کرتا ہے سورہ منافقون اور پھر اس کو بتاتا ہے منافق کی پہچانیں کیا. پیغمبر سے کہتا ہے کہ یہ پہچان ہے منافق. امت کو بتا دی یہ پہچان یہ صفت جس میں نظر آئے وہ منافق ہے. یہ عیب جس میں نظر آئے وہ منافق. آسان فارمولہ بتا دیا. کہاں تک نام گروا دیا فلاں منافق فلاں. نام بتانے کی ضرورت نہیں بتا دیا. اس لیے عیب بھی ایسے بتا دیے. نام بتائے تو قیامت تک کے نام آنے والی اور کہہ دیا کہ خبر کوئی لائے تو پتہ لگا لو کوئی فاسق تو خبر نہیں لایا. اب فاسق کی تعریف بتا دی تاکہ فاسق کے ذریعے منافق کو پہچان. فاسق و فاجر ہوگا منافق کی پہچان. جھوٹا ہوگا وعدہ کرے گا اور پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے گا. جو کہے گا وہ کرتا نہیں. ساری پہچانیں قرآن میں بتا دی. اب نام بتاتا تو قرآن جیسی ایک اور کتاب بھر جاتی منافقوں کے نام سے. اور اسی طرح اگر صفات الہی بندوں میں دکھاتا وہ کافی ہے. یہ صفات ہے چھوٹے سے صفات میں آ گئی. یہ صفات ہے جس میں نظر آ جائے وہ مثل پیغمبر ہوگا وہی ولی ہوگا وہی حجت ہوگا. اب اگر نام بتاتا آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء کا تو 4 قرآن کے برابر کتابیں موٹی موٹی ہو جاتی صرف نام لکھنے. اور اتنے نام کسی کو یاد نہ رہے. لاکھ نام کسی کو نہیں یاد رہتے. صفات سب کو یاد رہے. علم ایک صفات ہے اور اگر پہچاننا ہے کہ اصل پیغمبر ہے ولی ہے حجت ہے امام ہے تو اس کا تو امتیاز علم ہے. علم ہو. علم بندوں کو دیا عقل کے ساتھ دیا لیکن کہہ دیا استاد کے پاس بیٹھنا. علم پیدائشی دے دیا ہے. اللہ نے اپنی صفت بندوں کو علم دے دیا ہے. ان کے پاس علم ہے لیکن وہ علم ترقی کے لیے استاد کے پاس بیٹھنا ہے. باپ کے پاس بیٹھو بزرگ کے پاس بیٹھو تاکہ علم میں اضافہ ہو اور وہ شرح کرے. لیکن نبی امام حجت ولی کی شرط یہ ہے کہ وہ کبھی استاد کے پاس نہ بیٹھے. وہ سیکھے نہیں. نبی امام حجت ولی سیکھتا نہیں. اس کے اندر رگ رگ میں روح میں نفس میں خون میں علم پرویا ہوتا ہے. یعنی علم اس کے آگے حاضر ہے. ہمیں علم ڈھونڈنا پڑتا ہے ایسے ایسے کر کے یاد کرنا پڑتا. ہاں یہ بات کہی تو تھی. دماغ کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور دماغ سے پوچھا جائے تو علم سامنے ہاتھ جوڑے گا میں ہوں. بندے تلاش کریں اور اللہ کے بندے ان کے سامنے حاضر. علم خادم. علم خادم. کسی نے کہا معصوم سے کہ اللہ نے سب سے بڑا تحفہ آپ کو علم دیا نا
تو آپ نے فرمایا اللہ کی تمام نعمتیں جو ہم کو عطا ہوئی اس میں سب سے کم تر چیز علم، اور وہی دنیا کا سرتاج ہے جو ان کے یہاں کمتر ہے وہ دنیا کے لیے بادشاہ ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، میں آپ کو آرام سے مادی نقطۂ نظر سے بھی سمجھا دوں۔ اب جیسے مثلاً دیکھیے اخبار ٹی وی آپ سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سنتے، اور یہ ہمارا مطلب تو کہتا ہے ہم کچھ نہیں سنتے۔ ان سے اخبار کی خبر پوچھو، کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے۔ ان سے ٹی وی کی خبر کوئی کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے۔ دنیا کے متقی ترین لوگ بس سے مسلم نمازیں وہ اور نمازی ہیں، روزے دار ہیں، متقی ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ مطلب دنیا سے بے خبر، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے، مخلوق سمجھ اتنے بیٹھے ان کو یاد ہی نہ ہو کوئی اخبار کی ٹی وی کو خبر ہے۔ اب یہ تو ہم کہیں گے کہ حافظ نہیں ہے، بری بات تو ہم کہیں گے۔ اگر ہم نے یہ کہا حافظ نہیں تو لوگ کہیں گے بدل لو یہاں تکلیف ہوتا ہے۔ تو آپ کا اپنا معیار کیا ہے؟ اگر جب ان کا معیار بڑھائیں گے تبھی تو لوگ اعلیٰ لوگوں میں تقریر ہو رہی ہے بات، کبھی تو میں فخر کروں گا آئینوں میں بیٹھ کے تصدیق کر دی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ یہ تو کوئی بھی کر سکے، کشے مسیب نہیں، سبزی منڈی میں جا کے جمع کر لیں، آئیے آئیے تبلیغ کرنے ہم گھر میں کر کے۔ آپ جناب میر انیس بھی انسانی تھے، آپ کے جیسے انسان۔ اب یہاں یہ عالم ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک ہی اینکر، لڑکا لڑکی، نیوز پڑھنے والا نیوز پڑھنے والی، مہمان منسٹر، سیکریٹریز، صحافی، دانشور، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، سب کا تلفظ ایک طرح کا سڑا ہوا۔ اب تک جب سے مشرف ٹی وی لائے 15 سال ہو گئے، یہ رنگین والے ٹی وی آئے، ورنہ تو ٹی وی تھا، جب سے لائے اور جتنی بھر مار ہوئی ایک کا تلفظ اچھا نہیں۔ یعنی کس قوم کے ہیں، کون سی زبان انہوں نے سیکھی، کون سے کالج میں پڑھا، کون سے اسکول میں پڑھا، کن ماں باپ کا تلفظ سیکھا، کچھ پتہ نہیں۔ ایسا ایسا بگاڑیں گے جان دے، اپنی مرضی جہاں زبر لگاتے، جہاں دل لگاتے، جہاں پیش لگاتے۔ اچھا اب یہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک لفظ بول رہے ہیں تو اگر 14-15 ٹی وی ہیں تو ان کو بھی سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ 15 میں سے اگر 13 غلط بولیں تو 2 صحیح بول رہے ہیں، تو ہم تلفظ صحیح کریں۔ اب پروفیسر شکیل اوج کا انتقال ہو گیا کراچی یونیورسٹی، اب بریکنگ نیوز چلی، اب سارے ٹی وی کے اینکر، رپورٹر، نیوز پڑھنے والے پروفیسر اوج مر گئے، پروفیسر اوج شہید ہو گئے، پروفیسر اوج قتل ہو گئے، پروفیسر اوج کوئی اوج کہہ رہا ہے، اگر اس کو سن لیں یا تو اس کو صحیح کرایا گیا ہو۔ تو اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے مرزا دبیر کے بیٹے مرزا محمد جعفر، تو دبیر نے اپنا تخلص رکھا دبیر اور بیٹے نے رکھا اپنا تخلص اوج، مرزا محمد جعفر اوج لکھنوی۔ اب ظاہر ہے کہ جو مرثیہ پڑھے گا، مجلس میں بیٹھے گا،
اسے پتا ہوگا کہ سلام میں 10 بار اوج منبر، اوج امامت، اوج کربلا، اوج شہادت بمانی بلندی. تو لڑکے کے کان میں لفظ پڑا ہے کہ الف واو جیم اوج ہے، اوج نہیں ہے. اب چونکہ مجلس کا پتہ ہی نہیں ٹی وی والوں کو، یہاں سے تو دور کر دیا گیا جان کے، تاکہ مجلس جب ہو رہی ہو جلوس نکلنا چاروں طرف کنٹینر لگا تاکہ بھولے بھٹکے بھی کوئی آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تلفظ سن کے صحیح کر لیے. ہمیں تو جہالتیں چاہیے. ہمارا تو کیا جہالت ہے، ہم علم پہ نہیں چلیں گے. جو امتیں طے کریں گا تھا بات نبی کہ اگر علم کو ہم نے مان لیا پھر علی کو ماننا پڑے گا، علی کو ماننا نہیں، اس لیے جہالت پہ چلتے رہو. پھر پاس ہو گئے، کاغذات تقسیم کر دیے گئے. خبردار جو حدیثیں کسی نے سنائی تو ہم قادیانوں سے ماریں گے مسجد میں. پیغمبر کی حدیث پر قرآن تلاوت کرو اور کھڑے ہو کے پڑھو. خبردار جو تفسیر کی کوڑے پڑیں گے، یعنی علم کے سارے دروازے کنٹینر لگا لگا کے اس دن سے کنٹینر لگے 1400 برس ہو گئے، کنٹینر ہٹے نہیں. کل لگ جائیں گے کنٹینر. کان میں تمہارا آواز آ گئی، جان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. بدعت ہے، نبی کی آواز نہ آئے. یہ کراچی ہے، اس لیے آپ کہتے نہیں یہ سب یہاں نہیں ہے، یہاں تو بڑا اچھا ہو. لاہور، پورا پنجاب، کوئی چینل محرم میں جس میں دوا، مسیح، تقریر، مسجد دکھائیں بند کیمرہ کی طرف سے. نہ بیٹھو ٹی وی وہاں چل سکتا ہے، نہ کربلا ٹی وی کھولا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ٹی وی نما دے رہا ہے اسی پر وہ بند ہو جائے گا کہ دوبارہ کھولتے ہیں. جیسے سما ہے، ہم ہے، فلاں ہے، یہ ایک آدمی دے دیتے. جیسی نوا شروع ہوا ٹی وی بند پورے پنجاب میں. یہ کراچی ہے، پنجاب پنجاب میں اسلام آباد بھی آتا ہے، پنڈی بھی آتا ہے، لاہور بھی آتا ہے، دیہات بھی آتا ہے، ملتان بھی آتا ہے. تو جہاں آپ نے علم کو چھپا دیا، بند کر دیا، تو نقصان علم کے موجد کا نہیں ہوگا. تو پھر آپ اوج کو اونچی کہتے ہیں، اور اس طرح جو لفظ آپ بولتے ہیں تو اسی لفظ کو جب آپ سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ایسے بولتے ہیں. یعنی زبان کو بگاڑنا. آپ کے پاس ہزاروں لفظ ہیں، لاکھوں لفظ ہیں، ابھی تو آپ بات کرتے ہیں، لفظوں کی کمی آپ کے پاس نہیں ہے. انگریزی لفظ بھی آپ کے پاس، اردو لفظ، فارسی لفظ، عربی لفظ، سارے لفظ آپ بول لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لفظ ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں امیر انیس کی طرح ایک مرثیہ کہہ دیجیے لفظ کو ہیں، نہیں کہہ سکتے. تو انسان کے انسانوں ہی میں سے، لیکن تنقید نگاروں نے لکھا کہ ان کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے. الطاف حسین حاجی نے اپنی کتاب میں لکھا حدیث و تقریر کے سامنے لفظ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، ہمیں لے لو ہمیں لے لو. اور فصاحت اور بلاغت، حاجی نے لکھا فصاحت و بلاغت ایک جگہ کی لوٹی تھی.
اب شاعری میں یہی ضرورت ہے لفظ زیادہ ہو وضاحت اور بلاغت. پتہ چلا بادشاہ عبور چہرے نہیں ہو سکتا، یعنی انیس و دبیر کے سامنے علم حاضر ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑا. اب یہ مصرع کا ہے تو اگلا قافیہ کیا ہوگا لوگ دیکھو، نہیں لفظ کھڑے ہوئے ہیں، چاروں قافیے آتے جا رہے ہیں، سلام کہتے جا رہے ہیں، 16 قافیے کہتے جا رہے ہیں. کہتے چلے جا رہے ہیں، بنا کھینچتے ہیں، سما کھینچتے ہیں، آسما کھینچتے ہیں، قافیے چلے آ رہے ہیں. کھینچنے کے ساتھ فٹ کرنا ہے. اب کیا کیا چیز کھینچی جا سکتی ہے؟ یہ تم کا کمال ہے. جب رسی کھینچی جاتی ہے، گاڑی کھینچی جاتی ہے، اونٹ کھینچا جاتا ہے، نشان کھینچا جاتا ہے. اب کہاں کہاں کھینچنے کا لفظ اس کے حساب سے قافیہ آتا جا رہا ہے. اور وہ ہاتھ والے کہہ رہے قافیہ اب مجھے لیجیے، اب مجھے لیجیے، اب مجھے لیجیے، اب مجھے لیجیے. کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہاں ایسے شعر آئیں گے سلام میں. دکھا دوں زمین نجف کی بلندی، دکھا دوں زمین نجف کی بلندی، بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں. اب اس میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسائل میں آ جائے گا بالیاں ہے. یہ ہے کیا؟ ہاتھ باندھے علم کھڑا. میں حدیث سے سمجھا رہا ہوں، جہاں دو مددگار ہے اہل بیت کے سامنے علم ہاتھ باندھے ایسے در بستہ ہو، تو جس امام کی مدح ہو رہی ہے اس کے سامنے علم کیسے؟ امام سے پوچھا گیا آپ کے لیے آئے تطہیر آئی. امام صاحب نے فرمایا آئی کہ اس میں اعلان ہوا کہ نجاست کو آپ سے دور رکھا گیا. وہ کون سی نجاست ہے جسے آپ سے دور رکھا گیا؟ امام سے پوچھا جا رہا. امام نے فرمایا وہ نجاست ہے شک. شک کو ازل سے دور رکھا گیا. ہم کو شک نہیں ہوتا. پتہ نہیں ضرورت پڑے گی سجا بھول گئے کہ کیا ہوا، ارے ہاتھ کاٹ ٹھیک پڑ گئی. اب شک میں زندگی گزری چلی جا رہی، شک میں زندگی. یہاں امام کو شک نہیں ہوتا کہ آسمان کے اوپر کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے. یہ نہیں کہے گا پتہ نہیں کیا ہے، نہیں پتہ ہے کہ کیا ہے، اس لیے شک نہیں ہے. شیطان کو استاد مقرر کیا تھا، بتانا یہ تھا اللہ کو کہ اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس کے دل میں شکوک پیدا ہو رہا ہے علم پر. جہاں شک ہوتا ہے وہاں علم نہیں آتا. اس لیے بتایا گیا اہل بیت کا علم سیکھو، وہاں شک نہیں ہے. اگر دنیا والوں کا علم لوگے اس میں شک ہے. دیکھیے انبیاء کی کتابیں اور یونان کے فلسفے میں فرق کیا؟ وہ بھی انبیاء کے برابر کہہ جاتے ہیں. سقراط اور ارسطو اور افلاطون انہوں نے علم دیا لیکن اس کا نام ہے فلسفہ. اور یہاں انبیاء کا جو دین ہے وہ دین علم ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بتایا گیا کہ علم دین جب شروع ہوتا ہے تو یقین کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یقین رکھو پھر شروع کرو. فلسفہ شروع ہوتا ہے پہلے شک کرو پھر فلسفہ شروع کرو. یعنی فلسفہ کیسے شروع ہوگا؟ یہ نہیں کہ اللہ ہے. فلسفے میں یہ نہیں کہ اللہ ہے، یہ تو یقین ہے، یہ تو دین کیا ہے. فلسفہ کیا کہتا ہے؟ پہلے یہ تو اللہ ہے ہی نہیں، اب ثابت کرو کہ ہے. کیونکہ آپ کو یہ سب پتہ نہیں ہے نا، یہ بہت سخت مضمون ہے. یہ تمام پی ایچ ڈی کے موضوع ہیں. چونکہ اب 7ویں ہے تو پی ایچ ڈی پہ آ گیا. آپ کے سمجھ میں آئے گا نہیں، مجھے معلوم ہے سمجھ نہیں پائیں گے آپ، اور نہ آپ کر پائیں گے. اس لیے کہ نہ آپ یونان کا فلسفہ جانتے ہیں، نہ آپ یہ
جانتے ہیں کہ علوم دین میں اور فلسفے میں فرق کیا ہے؟ نہ آپ نے سقراط کو پڑھا ہے، نہ ارسطو کو پڑھا ہے، نہ افلاطون کو پڑھا ہے. آپ فلسفے کی بے نہیں جانتے علی میں، لیکن سمجھانا ہے. یعنی فلسفہ شک سے شروع ہوتا ہے. میں ہوں یہ یقین ہے، میں ہوں. فلسفے میں نہیں ہوں. اب میں ثابت کروں گا میرا وجود ہے. کسی کو فلسفہ کہتے ہیں. فلسفہ شک سے شروع ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ الف لام میم یقین، علم غیب پر یقین رکھو. دین میں آگے کا ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے. خبردار دین میں شک نہ لانا. جیسے قرآن میں شک نہیں ہے ویسے اہل بیت میں شک نہیں ہے. اب اگر شک سمجھ گئے تو نفس شک میں مبتلا ہے. کون؟ نفس. عبادت گزار بڑے متقین نہیں. ابھی ادھر سے آہار گئے تھے جی بلاک سے جو مڑے آپ پتہ نہیں. اچھا مغرب پڑھ لیے ذرا پانی لائیے گا میں پاک کروں. شک پر پاکیزی ہو گئی، یقین نہیں ہے. یقین نہیں. اب دو تھے بھائی عالم، سید مرتضیٰ اور سید شریف رضی. سیدوں میں دو ہی چار گزرے عالم. جتنے عالم گزرے سب شیخ. اب شیخ سے لوگ بہت بڑے عالم تھے. آیت اللہ یہ دو. شریف رضی نے بالبلاغت ترتیب کام کیا، تشریح کی مولا مشہور ہے. سید مرتضیٰ بھی بہت مشہور ہے. انہوں نے جو ایسی قرآن کی آیتیں تھیں متشابہ جس کے معنی نہیں مانی تو سمجھا اس پہ کتاب لکھی. ان آیتوں کے معنی کی اس کو غلط نہ سمجھیں. دونوں بھائی بہت بڑے عالم. ایک سیلانی بیوہ کے بچے. اب شیخ سلوک نے ایک دن رات کو خواب دیکھا کہ جناب سیدہ خواب میں آئی، چادر اوڑے ہوئے سیاہ بلا، اور حسن حسین کی انگلی پکڑی تھی اور کہنے لگی صدوق حسن حسین کو تعلیم دو. یہ آیت اللہ لوگ لکھتے ہیں، ان کی لکھی باتیں بھی کبھی کبھی سن لیجیے، علماء کی باتیں بھی. تو پریشان ہوئے کہ سیدانی بھی مجھتے کہہ رہی ہیں مجاہد سے کہ بچوں کو تعلیم دو. اس کی تعبیر کچھ اور ہے. جن کو مسجد میں بیٹھے تھے ایک برقع پوش غریب بیوہ آئی، دو بچوں کی انگلی، ایک کا نام سید مرتضیٰ، ایک کا نام سید شریف رضی. ان کا لو میرے دونوں بچوں کو تعلیم دو سیدانی. تو ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ بیوی نے بھجوائے ہیں دونوں بچے میرے پاس کہ میں ان کا علم ان کو پڑھاؤں. آپ وہ بڑے استاد تھے شیخ صدوق، وہ پڑھایا انہوں نے، کمال پہ پہنچ گئے. اب بیٹھے بحث ہوتی رہتی تھی، علم میں تو بحث ہوتی ہے، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. وہ شاگرد اور استاد میں. اب صدوق نے اپنا امامہ اڑا کے حوض سے کرا دیا. دونوں باتیں کر رہے تھے شاگرد استاد. اتنی دیر میں کرتا آیا، اس نے وہاں پیشاب کیا. ایک دم ان کی نظر گئی شیخ صدوق کی، اور انہوں نے کہا کہ چھینٹ پڑ گئی امامے، اب میں حوض میں پاک کروں، نجس ہو گیا امامہ. سید مرتضیٰ نے کہا چھینٹ نہیں پڑی، جبکہ انہوں نے ادھر غور سے دیکھا نہیں. آپ استاد کہہ رہے ہیں چھینٹ پڑی اور اولاد علی کہہ رہے نہیں پڑی. اب شک اور یقین کو سمجھیے. ان کا بھی فیصلہ ایسے ہوگا کہ پرچہ لکھ کے علی کی ذریعے میں ڈال دو. لکھ کے ڈال دیا گیا. استاد نے کہا میں کہہ رہا ہوں چھینٹ پڑی اور میرا شاگرد سید مرتضیٰ کہہ رہا نہیں پڑی.
جواب آیا اے صدوق حق تمہاری طرف ہے، اے صدوق شیخ صدوق حق تمہاری طرف ہے، بیٹا میرا سچا ہے۔ کیونکہ تمہیں شک پیدا ہوا اور تم سمجھو میں نے اپنی آنکھ سے ایسا دیکھا تو تمہیں یہ حق پہنچتا ہے، کیونکہ نظر آیا ہے تو پاک کر لو۔ بیٹا صحیح کہتا ہے چھیٹ پڑی، تم اپنی تسلی کرو۔ جو شک کرتا ہے تسلی وہ کرتا ہے، جسے یقین ہوتا ہے اسے تسلی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آ کے مجلس میں بیٹھ جائے۔ اور شک کرواتا ہے نفس، لیکن شک اللہ دل میں نہیں ڈالتا، اللہ یقین ڈالتا ہے اور انسان کا نفس اسے شک میں مبتلا کرتا ہے، اندر اندر نفس چلا کرتا ہے ایسے نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا، باتیں ہوتی رہتی ہیں اندر اپنے نفس سے، اسی کو ضمیر بھی کہتے ہیں، اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، اندر اندر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کیوں کسی کو پتا ہے اتنی دیر میں کیا آپس میں باتیں ہوں گی؟ اندر کی باتیں کوئی نہیں بتاتا، کبھی کبھی سوچ رہا تھا، کبھی کبھی ابھی میرے دماغ کی فیصلہ کیا ہے کلامی تھوڑی بات شیطان کے نفس نے پہلے اس میں غرور پیدا کیا کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اسے غرور پیدا نفس نے بہکایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں شیطان سے کہا کہ نفس نے تجھے بہکایا۔ کس بات کا اللہ نے کہا؟ شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، الزام اللہ پہ رکھنا جا رہا، اللہ نے کہا تیرے نفس نے دھوکہ دیا، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ وہ نفس سارا الزام اللہ پہ ڈالنے والا امت نے ڈال دیا، شیطان نے جو کہا امت نے ڈال دیا۔ امت نے کہا شیطان کو اللہ نے بنایا، شر بھی اسی کی طرف سے ہے اور خیر بھی اس کی طرف، بنانے والا وہ ہے۔ اب نفس کا فلسفہ امت نہیں سمجھی، اگر نفس کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا، جہاں سمجھنے کا موقع ہوتا تھا وہاں دماغ ان کا آؤٹ ہو جاتا۔ جب آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اپنے نفسوں کو لاؤ، پیغمبر سے پوچھ تو لیتے نفس کسے کہتے ہیں؟ غور کیجیے، امت ایک طرف بات ہو رہی تھی، امت سے بات نہیں، بات دو ہی سے ہو رہی، یا عیسائیوں سے یا رسول سے، دونوں سے اللہ نے کہا اے عیسائیوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، محمد تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو ذرا دیکھیے تو عیسائیوں کو چاہیے تھا محمد سے پوچھ کے تمہارے اللہ نے آیت میں یہ جو کہا ہے کہ نفسوں کو لاؤ، ہم نہیں جانتے نفس کون ہے، ہم کس کو لائیں، نفسوں میں کون آئے گا؟ عیسائی بھی جانتے تھے نفسوں کون ہے، اس لیے نہیں پوچھا، اور امت کو دیکھیے پتا نہیں تھا، پوچھا بھی نہیں۔ علم کی منزلیں ہیں، سمجھ لیجیے، علم کی منزلیں ہیں۔ عیسائی سمجھ گئے کہ نفس کے معنی ہے اپنا جیسا جو دوسرا ہو اس کو لاؤ، مطلب یہ کہ تم نے اپنا جیسا کوئی بنایا ہے، جو تم میں صفات ہے ویسی صفات تمہارے بیٹے یا بھائی یا داماد میں ہے، یعنی تم نے کوئی شاگرد تیار کیا جو بالکل تمہارا جیسا، اسے کہتے ہیں نفس۔ عیسائیوں کو معلوم تھا کہ اپنا جیسا ایک اور لے کے آنا وہ ہوگا نفس، اور انہیں پتا تھا نبی کے پاس نفس ہے، انہیں معلوم تھا نبی نے علی کو اپنا جیسا بنایا۔
تو پوچھ لیتے کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس موت کا مزہ چکھے گا تو یہ تو پوچھ کے جسم نہیں چکھے گا، روح نہیں چکھے گی، یہ نفسات کون ہے جو چکھیں گے؟ اور یہ کاہے کے لیے چکھیں گے؟ یعنی روح کو کھانے کو نہ ملے، جسم کو کھانے کو نہ ملے، اور سارا ہضم کر جائے نفسات۔ یہ نفسات ہے کون؟ جو کھاتے پیتے ہیں، باقاعدہ نیاز کی طرح چکھتے ہیں، کانٹوں کا پتا ہے، یہ سب کو مرنا ہے۔ اور پھر نہ پوچھا ایسا مر گئے اور ان کی مٹی ہے اور ان کا جنازہ ہے اور یہ اور ان کی روح پرواز کر لیں۔ اللہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، نفس نے چکھا اور واقع ہو، نہ جسم کی بات کر رہا نہ روح کی، تو پتہ چلا امت کے سمجھ میں نفس آئے گی۔ اگر آ جاتا تو علی کے علاوہ 3-4 نفس نبی اور بن جاتے، مانی نہیں معلوم تھے تو لقب دیتے کیسے؟ تو آپ نفس کو سمجھ لیجیے، علمی منزل ہے، پوری تقریب فلسفے پہ جا رہی ہے، آسان کر رہا ہوں، حلوہ کر رہا ہوں۔ حلوہ بڑا نرم ہوتا ہے، یعنی بغیر دانت والا بھی لیا اور کھا گیا، چبانا نہیں ہے، دانتوں کو زحمت نہیں ہے، بھائی یوں حلوہ لیا، مزہ کا مزہ آیا اور بغیر منہ چلائے وہ رخصتی ہوئے دہن سے اور یہاں تک مزہ چھوڑتے چلے گئے۔ اسے کہتے حلوہ، ان کو حلوہ بنا دے۔ سفا چل رہا ہے، میں حلوے، مشکل نفس تو ہے فلسفہ اور یونان کے فلسفے کا حوالہ دے۔ اللہ نے کہا میں نے نہیں بہکایا، تیرے نفس نے تجھے بہکایا۔ اب وہ بولا تو جہالت، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں لگتا؟ مٹی سے وہ کمتا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے، مجھے آگ سے بنا، دلیل قائم کر دی۔ جب دلیل قائم ہو جاتی ہے لوگ اس کے حصار میں آتا ہے، اس کے حصار میں کہتے چلا شک دل میں پل رہا۔ اگر یہ اعلان کرتا اے فرشتوں تمہارا استاد محمد اعظم ہے، تو فرشتے کہتے تم نے تو استاد بنا کے مقرر کیا تھا، آج تو کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہے، ہم کیسے مانے؟ تو اللہ اور فرشتوں میں لڑائی ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے وقت کا انتظار کیا کہ مجرم خود اقرار کرے، اور اس دن کا انتظار کیا جب آدم کا پتلا بنا دیا۔ اب اس کو ہوا حسد، اب حاسد جو ہے وہ جلبلاتا ہے اور موقع پہ بولے گا۔ اب اللہ نے آدم بنا دیا اور اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ فرما بردار فرشتے تھے اللہ کے، یہ اکڑا رہا، جب یہ اکڑا رہا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائے اعلیٰ میں اللہ کہتا ہے اے پیغمبر ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا تھا؟ وہ جھگڑا یہ تھا کیوں نہیں جھکا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ فرشتے تو سجدے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلی بار تو جھگڑا دیکھا تھا، وہ بھی معبود کے سامنے جھگڑا، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کائنات کے مالک کے سامنے کوئی بد زبانی کرے گا، زبان لڑائے گا، ان کے تصور میں نہیں تھا۔ وہ تو معصوم فرشتے تھے، سب نے سر اٹھا کے ہمت کر کے دیکھنا کیا ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ اب جو منظر دیکھا، شیطان کو دیکھا، کان بڑے بڑے، یہ ہے میرا استاد، کان لٹکے ہوئے، آنکھ دو گائے ایک بیچ میں، ارے یہ اس کو کیا؟ ارے جو منظر قریب دیکھا جلدی اب گھبرا گئے، نہیں دیکھنا ہے، سر اٹھانا، جلدی سے سجدے۔ اللہ نے کہا تھا ایک سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، جھگڑا دیکھ منزل تھی کہ شک میں پڑ جاتے، شک سے بچنے کے لیے جلدی سے پھر سجدے میں گئے۔ اب جو دوسرا سجدہ ہوا یہ اللہ نے نہیں کہا
سجدہ امان ہے شر اور شک سے بچنے کے لیے. دوسرا سجدہ، پہلا سجدہ اللہ کا، دوسرا سجدہ شک سے بچنے کے لیے. اس لیے میں نے کہا آج سے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوں گے. پہلا میرا اور دوسرا استغفر اللہ. اللہ معاف کر دے، کہے کہ معافی، اللہ معاف کر دے. خیال آ گیا وہ سر نہیں رکھ رہا تھا سجدے میں، دیکھ میں نے دوسرا بھی رکھ دیا، اب پہلے کا شکرانہ دوسرا. یہ ہے نماز کا فلسفہ. ادھر نماز بن رہی ہے، ادھر منافق کا راز کھل رہا ہے. اگر کوئی 40 سال سے اچھا بس میں بیٹھا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ ہمارے روم کو جانتا ہے، ہمارے جملوں کو جانتا ہے، باتوں کو جانتا ہے، اور وہی اچانک کھڑے ہو کے کسی بحث میں آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کے بعد غلط کہہ رہے ہوں، دیگر دنیا کو حیرت ہو، خود آپ کو حیرت ہوگی، اس کو موت ہے. تو اب اگر 40 سال سے وہ آپ کے پاس ہے، 40 سال میں ایک غلطی نہیں اور آج کر رہا ہے غلطی، تو کیا آپ کہیں گے بیٹا بیٹھو اب ہم تمہیں اس کا فلسفہ سمجھاتے ہیں؟ ایسا دنیا کا کوئی استاد نہیں سمجھے. خاموشی بتا رہی نہیں سمجھ. ایک استاد انٹر پڑھایا، بی اے پڑھایا، ایم اے پڑھایا، پاس ہوئے، وہ محنت سے پڑھا، بڑی محنت. اور اس کے بعد ان کا ہم تو بہت بڑے عالم ہو، کسی نے چڑھایا کہا کہ تم بہت بڑے عالم ہو گئے ہو، ماشاءاللہ جوان ہو، تمہارے استاد کے کئی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا رشتہ دے دو. عالموں کو انہیں کے پڑھایا شادی کر لی. ان کا مانے گے نہیں، رشتہ مانے گی. دوست ایک سے ان کا ایسا کرو، استخارہ کرو، بچے کا اپنا نام لکھو، لڑکی کا نام لکھو، لڑکی کے باپ کا نام لکھو، اپنے ابا کا نام. مولوی صاحب سے استخارہ کرا، انہوں نے استخارہ کرا، یہ استخارہ آ گیا اور چلے کے گئے. اور استاد کے پاس 2 دن بیٹھے، بس سرکار یہ ایک پرچہ ہے، میں جانا ہوں، استخارہ تو آ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ عصمت بڑھانے کے لیے استخارہ آپ کی دیکھ دیجیے. یہ پرچہ رکھا ہے، اس کی استخارہ دیکھ دیجیے. استاد نے استخارہ دیکھا، آ گئے، اب پرچہ الٹا رکھا تھا، استاد کا استخارہ آ گیا. اب شاگرد نے کہا ذرا پرچہ پڑھ بھی لیجیے. استاد نے پڑھا، میں آپ کی بیٹی سے شاگرد ہوں. ان کے تھے ایک نوکر، محمد نام تھا، جو لوگ پائے جاتے تھے ممدوح. ان کی ایک ہی ڈیوٹی تھی، کوئی کام نہیں تھا. نوکر تھے 50 تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی مہمان آیا، یہاں بیٹھے عالم صاحب، سب بیٹھے محفل والے. اب جو لوگ کیوں آئے تو انہوں نے اتارے گیٹ پہ جوتے اور چپل. تو اس کا رخ ہے جوتے چپل کا ادھر. اب جب ادھر سے جائیں گے تو پیر سے یوں کر کے سیدھا کرنا پڑے گا. ان کا کام یہ تھا کہ جب سب بیٹھ گئے سارے جوتوں کا رخ ادھر کر دیا تاکہ جیسے جیسے لوگ اٹھتے جائیں انہیں سیدھے جوتے ملے. میرے ساتھ اکثر میرے دوست احباب کر دیتی ہیں کہ چپل اٹھا کے رہتی، اب جب میرے سامنے رکھیں گے تو اس کا رخ ادھر ہوگا، ادھر یا ادھر. اس طرح سمجھ، یہ تہذیب تھی، یہ پرانی تہذیب تھی. اس کو کہتے تھے جوتے لگانا. محاورہ کئی جگہ استعمال ایسے موڑ کے انہوں نے رکھی، سب کے جوتے لائن سے لگا دیے. جوتے لگانا
انہوں نے پرچی پڑھی اور شاگرد کی شکل دیکھی اور پھر منہ پھیر لیا اور آوازی ممدو کہ فلانے صاحب کے جوتے لگاؤ. اسی لیے سمجھایا اور وہی کے وہی رہے. محبت کو یہ استعمال ہوتا ہے. ان کے جوتے لگاؤ. کام وہ کیا ہے کہ جوتے پہنو اور جاؤ اور جوتے لگاؤ. اور وہ بھی حقیر نوکر سے کہا جوتے لگاؤ. میں کچھ نہیں سمجھا. اس منزل پہ پہنچا کے نفس نے بہکایا. راستہ کو تلاش کیا جو جائز نہیں تھا. یعنی نفس ہمیشہ یہ بتاتا ہے غلط راستے پہ چلو یہی صحیح ہے. شیطان سے نفس نے کہا اس وقت یہی بہتر ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا, دلیل قائم کر اللہ پر کہ مٹی تو نے بنائی, آگ بھی تو نے بنائی, آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے مفضول ہے. نفس دھوکہ کھا گیا, اسی کو کہتے ہیں نفس دھوکہ کھا جانا. نفس نے کیا سوچا؟ نفس نے سوچا دلیل نکل آئے گی اس لیے کہ مٹی حقیر ہے, پیروں کے نیچے ہوتی ہے, آگ جو ہے اوپر جاتی ہے تو آگ بلندیوں کی طرف بڑھتی ہے, مٹی نیچے کی طرف. ایک آپ نے مٹی کا برتن پھینکا تسلا, مٹی پھسل گئی. نہیں سمجھے؟ مٹی ہمیشہ مٹی کی طرف جائے گی, مٹی نیچے کی طرف جائے گی. اور آگ جلائیے, جتنی دیر جائے گی ریجن پہ لادا کی بڑھتی جائے گی, جانے والے نہ ہو اور دیر بڑھتی جائے گی. اور ابھی کئی ملکوں میں آگ کا شور ہے, کئی ملکوں میں لگی اور لگتی چلی گئی, لگتی چلی گئی. چوتھا ملک ہے پاکستان جانے میں, اور اس سے پہلے تو ابھی پنجاب میں وغیرہ وغیرہ میں لگ چکی. اوپر جاتی ہے, شعلے اوپر جاتے, دلیل قائم کی آگ عظیم ہے, اوپر جاتی, مٹی حقیر ہے, نیچے جاتی ہے. اب اللہ سمجھاتا اس لیے کہ دلیل میں وہ یہی کہتا کہ آگ تو افضل ہے, اوپر جاتی بلندیوں کی طرف, مٹی تو حقیر ہے, نیچے کی طرف جاتی. لیکن ماہیت نہیں جانتا تھا, عالم ہو کر جاہل رہا, اس لیے کہ منافق تھا. نفس نے دیا دھوکہ, اس لیے کہ مٹی آگ سے 50 فضیلتیں بلند رکھتی ہے, اس میں ایک کے نیچے جاتی ہے تاکہ بتائے کہ میں منتصر المزاج ہوں, میں حقیر ہوں. اپنے رب کے سامنے آگ غرور میں اوپر بڑھتی ہے, آگ میں غرور ہے اس لیے اوپر جاتی ہے, زمانے کو جلاتی جاتی ہے. مٹی کسی کو برباد کرتی نہیں جاتی. فضیلتیں بڑی. مٹی کیا ہے؟ امانت دار ہے. آگ کیا ہے؟ خائن ہے. خائن ہڑپ کر جانا, کھا جانا کسی کا مال, خیانت کرنا. اور امانت جو دیا امانت ویسی واپس جائے. تو اللہ یہ سمجھاتا کہ تمہیں پتا ہے ایک مٹھی گیہوں لو, ایک مٹھی جو لو, وہی مٹھی مٹی میں ڈالو, دانے تھے 100, درخت نکلے 2000, ایک دانے پہ 10 پودے بڑھ گئے. جتنا دانا لیا تھا 1 پاؤ گیہوں دیا 2 کلو گیہوں. ایسی امانت دار یہ بڑھا کے دیتی ہے. اور آگ میں ایک مٹھی گیہوں پھینکا, پتہ ہی نہ چلا, آگ نے جلا کے راکھ کر دیا. خائن ہے, اناج میں خیانت کرتی ہے. مٹی انسان کو اپنے دامن میں چھپا لیتی, آگ جلا کے خاک کر دیتی. 50 فضیلتیں اوپر ہیں مٹی کی آگ سے. اب یہ سبق اللہ پڑھاتا نہیں سمجھے. ایم اے کر لیا, بی اے کر لیا, فارغ ہو گئے, تہذیب مجلسی نہ سیکھی, جس عالم سے سیکھا تھا وہی بدتمیزی کر بیٹھے.
نفس نے تباہ کیا، نکالے گئے. اب یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ جب برسوں پڑھے شاگرد اور پھر وہیں ابو جہل رہے تو دوبارہ سبق شروع نہیں ہوتا، بلکہ استاد کہتا ہے نکل جا. شیطان نے بدتمیز اللہ نے کہا اخرج، نکل جا. جب نبی نے کہا قلم کاغذ لاؤ، ان کو تو دھیان کر نکالو. قاعدہ نہیں ہے جب دوبارہ پھر سبق شروع کرایا بلکہ نفاق اس کا کھل گیا، پھر اس کو پھر ظاہر ہو گیا. اگر اللہ کہتا تمہارا استاد منافق ہے یہ علم کی منزل ہے تو وہ شک کرتے انہیں تو مقرر کیا، انہیں تو مقرر کیا. خود بخود جرم کا اقرار اس نے کر دیا. تو ضروری ہوتا ہے کہ نام بنام بتایا جائے قرآن میں، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. صفات لکھ دی، صفات لکھ دی، پڑھ لو سورہ اور پہچان لو یہ باتیں جس میں نظر آئیں وہ منافق ہے. نام نہیں بتایا جائے گا. اب رہ گیا یہ کہ اقبال جرم کیسے ہو. منافق خود پکارے میں منافق ہوں، اللہ کیوں کہے؟ مزہ تو جب ہے اس کے نفس نے دھوکا دیا، پھر اسی کا نفس پکار کے کہتے تو ہی منافق ہے. اللہ نے اسی نفس سے کام لیا جس نفس سے بہکایا تھا. اللہ نے اسی نفس سے کہا اب تو اعلان کر یہ منافق ہے. تو اب ظاہر ہے کہ شیطان کا نفاق چھپا تھا، آدم کا پتلا بنا. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ دل میں جو چھپا تھا ظاہر ہوا. قرآن نے کہا اللہ نے یہ کام اس لیے کیا کہ دلوں کے چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں. اب دنیا کوئی پوچھے کہ جب علی کو خلیفہ اور امام ماننا ہی نہیں تھا تو غدیر ان کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اللہ نے منافقوں کی پہچان بتا دی تھی، نام نہیں بتائے تھے. نبی سے کہا غدیر کا خطبہ دو اور علی کی مولائیت کا اعلان کرو. ابھی سمجھ میں آ جائے گا یہ صفات منافق کی دشمنی. غدیر کو یہ نہیں ہے کہ نفاذ ہو جائے. اللہ کے یہ مشکل تھوڑی ہے. نفاذ کے بہت سے طریقے ہیں. سب سے بڑے کی تلوار ہی. علی کو حکم مل جاتا تلوار سے منوا. تاریخ یہ لکھتی کہ علی کو کوئی چاہتے نہیں تھا تلوار سے منوائے. اللہ نے علی پہ چھوڑ دیا کہ تم تلوار سے نہ منوانا، پھر زمانے پہ ثابت کرنا کہ اب جو قیامت تک علی کو مانے گا محبت سے مانے گا، تلوار سے نہیں مانے گا. اب دنیا اپنے کو تلوار سے منوائے، علی محبت سے منوا رہے ہیں. اب تلواریے جو ہیں، تلواریے جو ہیں وہ علی کی محبت سے ڈرے جا رہے ہیں. ارے علی کی محبت سے سفر کر رہی ہے، اسے روکو، کنٹینر لگا دو. آپ سمجھے کنٹینر کیا؟ ہمارے سامنے لیٹسٹ ترین اسی کی تو مثال دیں گے. پتہ نہیں پہلے زمانے میں کنٹینر کی جھاڑیاں واڑیاں تھی، بابول کاٹ کے لائے، جھاڑیاں لگا کھجور کے درخت لا کے سڑک پہ ایسے ایسے بیٹا. ٹریفک بند. ٹریفک کہتا ہوں گھوڑا سمجھے نا. میرے پاس جو ہے سامنے کرنٹ وہی. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، 8 دن سے عام کرو. یہ مسلمانوں کی بھلائی، آنے والی نسلوں کی بھلائی. تجربہ صدیوں نہیں کیا گیا،
70 سال بہت ہے، 70 سال میں آپ نے تجربے کر دی. اور اب آپ کی فیصلہ اجدی کی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی ڈاکٹر فلانے ڈاکٹر کو دکھایا فائدہ ہوا، ارے ہم لوگ آ گئے ملیشیا کا فائدہ ہوا، اچھے فائدہ ہو ہر سال ہم بھی کر رہے ہیں بڑے ماہر فائدہ نہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے واپس آتا. اور میلے کے حکیم آکر صاحب یہاں رہتے تھے، ان کا مطلب تھا ہوٹل کے پاس چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں، اور رضویہ میں رہتے تھے. انتقال ہو گئے لکھنؤ، ان کی دکان پہ کوئی آتے نہیں. وہ عیادت کے لیے پہنچے رہے تھے، ڈاکٹر کو آئے گا کون سا ڈاکٹر، کسی کی 5 لاکھ فیس، کسی کی 10 لاکھ فیس، لٹائے آئے پیسے. مرض وہیں حکیم صاحب نے کہا میرا مسئلہ کیا، ہم لوگ کو کہنا چاہیے کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. 10 آنے کی آپ کی دوا، ارے لاکھوں روپے کی دوا نے جو کام نہیں کیا، یا آپ 10 آنے کی دوا بتا رہے ہیں یہ لے لو اور وہ لے لو اور ملاٹھی لے لو اور محسوس لے لو اور بلانا لے لو اور اس سے کیا ہوگا. حکیم خود کہیں اچھا چلیے کہتے ہیں دیے یہ دیا، ایک ہفتے میں لائیے گا، ایک ہفتے کے بعد ہی آؤں گا، ایک ہفتے بعد آیا کیا، ارے وہ تو کے چلنے پھرنے لگے. ارے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکیمی دوا ان کا مزاجی حکیمی دوا کا ہے، ورنہ ڈاکٹروں کی دوا ان کو لگے ہی نہیں. بس ایک ہفتے اور پلائیے گا ایک دم فٹ. حکیم صاحب ہم تو آپ پہ قائل ہو گئے، آپ تو مسیحا ہیں مسیحا. ایک ہفتے کی اور ایک ہفتے بعد وہ آپ ہی جا رہے، کوئی کمزوری نہیں، ٹھیک ہے پوری نظر کھانے کا نا ٹھیک ہو گیا. آپ نے تو ڈرایا ہوا تھا نہیں تو ایسا موذی مرض ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا. تو بھائی آدمی کو اپنی بھلائی چاہیے نا. 70 سال میں آپ نے ہر ڈاکٹر کو پاکستان دکھا لیا. 70 سال پرانا مریض ہے، نہ امریکہ کا ڈاکٹر ٹھیک پر، نہ چائنا کا ڈاکٹر ٹھیک کر پایا، نہ مشترکہ بینک، نہ پینٹاگون. سارے ڈاکٹر تو آ کے آلے لگا کے دیکھ کر میت وہیں پڑی ہے. حکیم کا نسخہ آزما لو، ایک بات علی علی کہے گا. پورے پاکستان میں یہ نسخہ آزما لو، اتنا اعلان کر دو ٹی وی پر محبت علی ہے. اعلان کوئی جرم تھوڑی ہے. سراج الحق صاحب نے اعلان کیا پورا پاکستان نماز پڑھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ نے جرم کیا. کوئی بھی دین کا کام اچھا کام ٹی وی پہ اعلان ہو سکتا ہے. انہوں نے اعلان کیا وہ نماز رکھی، اعلان کیا پورا پاکستان نماز پڑھے. اب ایک اعلان یہ کروا دو پورا پاکستان دل کھول کے محبت علی کرے. جرم ہے، ارے کیا جرم ہے، کیا جرم کیا ہے؟ کیا چوتھے خلیفہ نہیں ہے؟ کیا ولی نہیں ہے؟ کیا تصوف میں نہیں ہے؟ کیا چاروں فرقوں میں نہیں ہے؟ مالک اور حنبل اور ابو حنیفہ اور شافعی سبکیاں تو علی ہیں. جب سبکیاں ہیں کوئی ایک پاکستان کا بندہ نہیں کہہ سکتا علی ہمارے یہاں نہیں. اور اگر ایک کہتا ہے تو 72 کے مقابلے میں ایک کیا اکثریت کی ماری اعلان کر دیے محبت علی. اور لکھا ہوا ٹی وی پہ سلوگن آتا ہے پڑھنی محبت علی کیجیے، محبت علی کیجیے، محبت علی کیجیے، محبت علی کیجیے. اور یہ اگر آپ کریں گے تو یہ کوئی نئی بات ہوگی نہ بھی.
اس لیے کہ پیغمبر نے اپنے خاص و خاص اصحاب کو بلا کر کہا کہ اب تمہیں جینا ہے، کتنی عمر ہے تمہاری؟ ابو جہل تمہاری عمر اتنی، سلمان تمہاری عمر اتنی، حذیفہ تمہاری عمر اتنی، اور جابر بن عبداللہ انصاری تمہاری عمر اتنی، سب ہوئے، لیکن جتنی عمر ہے جینا تو ہر لمحہ بس یہ کہتے رہنا محبت علی پر اپنے بچوں کی پرورش کرو، یہ سنت نبی ہے اگر آپ چلائیں گے۔ دیکھیں اسکول بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کالج ٹھیک ہو جائیں گے، دہشت گردی آپ سے آپ ختم ہو جائے گی، جیسے ہی علی کی محبت پھیلے گی پورے پاکستان میں سب شریک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ نہ بندوق وہ کام کر پاتی ہے، نہ چھری وہ کام کر پاتی، نہ تلوار وہ کام، جو کام نادر علی کر لیتی ہے۔ دشمن جیل جانا ہے، نادر علی پڑھ لو۔ بھی سنت ہے، نادری پڑھنا بھی جب خیبر فتح ہو سکتا ہے تو اس دور میں تمہیں جو پتہ کرنا ہو، کشمیر تو بہت چھوٹا ہے خیبر سے، نہ میز پہ حل ہوگا نہ میزائل سے حل ہوگا۔ اگر کشمیر لینا ہے پاکستانیوں کو، آرام سے حلوہ سمجھ کے موری اگر پلیٹ میں نہ دے دے، پورا ملک مل کے ایک دم شور کرے، باہر بھر کے نکال آئے، اور دنیا کا ٹی وی سیٹلائٹ سے عراق کا مجمع جیسے دکھاتا ہے، ویسے پاکستان کا مجمع لاہور سے کراچی تک سیٹلائٹ دکھائے اور شور ہو علی 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 علی۔ بغیر علی آپ کو نہ پانی ملے گا اور نہ زمین ملے گی۔ میں نے بتا دیا آپ کا نیچے 70 سال اور گزار لیجیے، ہم تھوڑا ہوں گے، ہوگا یہی، بغیر علی کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام کی تاریخ ہے، اب اس سے بڑا جملہ کیا کہوں، اللہ نے دین بنا دیا، 1,24,000 پیغمبر بنا دیے، خاتم کو بھی بھیجنے کا طے کر لیا، لیکن اللہ کا دین قیامت تک آگے 1 انچ بڑھنے کو تیار نہ ہوا جب تک علی نہ۔ بھیا جب اللہ کا دین علی کے بغیر نہیں چلتا تو پاکستان کتنے دن چلے گا ذرا مجھے سمجھاؤ۔ اور جو پورے بیٹھنے بغیر علی کے چلا لیں گے تو پرانی خلافتیں بغیر علی کے کہاں چلی، بلانا پڑا، جب علی کو بلایا تب پڑی نا۔ مدت تیسرے پہ ختم تھی، کہانی ختم تھی، علی آئے تو آگے بڑھی، سمجھے نا، علی کے بغیر کوئی کام اسلامی دینی اللہ کا چل گئی۔ اور آسانی سے سمجھا دوں، عقلی دلیل چاہیے، تاریخی دلیل چاہیے، 1,24,000 انبیاء تھے نا، کسی نے یہ کہا میں شہر علم ہوں، سب کے پاس علم نہیں تھا، قابل تھے، جناب خضر بہت قابل تھے، جناب ادریس بہت قابل تھے، حضرت نوح بہت قابل تھے، حضرت ابراہیم بہت قابل تھے، اسحاق و اسماعیل بہت قابل تھے، حضرت عیسیٰ بہت قابل تھے، حضرت موسیٰ۔ یہ کیوں نہیں کسی نے کہا میں شہر علم ہوں؟ یہ خاتم نے کیوں کہا میں شہر علم ہوں؟ اس لیے خاتم سے پہلے والے انبیاء نہ کہہ سکتے میں شہر علم ہوں کہ دروازہ کسی کا پاس علی ہوتا تو نبی دعویٰ کرتا، تو اسی لیے کعبے میں علی کو بھیجا کہ دروازہ کعبے میں ہے، تو کعبے کا دروازہ قابل
فخر اس لیے بنا کہ اس دروازے سے ان کا دروازہ ہے. اللہ کی حکمت ہے. نبی شہرین دروازہ آئی، عظمت بتائی کہ بھائی دروازے پہ ملتا ہے، یہ دروازہ رہتا شہر میں نہ گھسانا، ہر ایک شہر میں نہیں آ سکتا، دروازے پہ روک دیا جائے گا. تو کچھ مانگنا ہے وہی مانگ لینا. ہاں تسلی نہ ہو دروازے تو چلا کے شہر کی طرف پکارنا، نہیں ملا نہیں ملا، یہ نہیں دے پائے یہ نہیں دے پائے. تو شہر سے کوئی جواب آئے گا، اچھا تو اندر آ جا، دن بھر کے لیے. اچھا چلا گیا اندر شہر کے، علی کی شکایت کرنے، نہیں دیا انہوں نے ٹھیک سے. اب ہم شہر میں آ گئے، دیجیے. نبی نے اتنا دے دیا، اٹھانے کے لیے گولی چاہیے. یہ گئے تھے اکیلے، اٹھ ہی نہیں رہا، چھوڑنا پڑا. تھوڑا سا لے جتنا اٹھا، 2 من میں سے 1 کلو لے لیا. سرکار یہ 2 من کہاں اٹھا کے لے جاؤ؟ تو 2 من چھوڑ دیا، 1 کلو لے لیا. کہیں لے جا. اب لے کے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا احمد کہیں گا شہر میں گیا تھا اور باہر آ گیا، جاہل کہیں گا. ارے وہی رک جاتا، جنت میں جا کے کوئی واپس آتا. پکڑا گیا. حدیث صرف سن لینا نہیں، اس کی ایک شرح سننا. دروازے کی مثال کیوں دی؟ گھر ہوگا اور دروازہ ہوگا، کوئی چیز نہیں. گھر کی پہچان دروازہ، دروازہ نہ ہو تو گھر نہیں. ورنہ چاروں طرف سے کھانے کا وہ بند کر دیا جاتا. دروازہ نہ ہوتا تو کافی کی پہچان کیسے ہوتی؟ دروازے پہ تو جا کے سب کھڑے ہوتے مانگتے ہیں. تو گھر کا دروازہ کیا ہے؟ یعنی مانگنے والا آئے گا تو دروازے پہ روکے. تو علم چاہیے اور صفات اللہ کو بانٹی ہیں اور پیغمبر کو بھیجا ہے شہر علم بنا کر بانٹو تو ان جاہلوں کو، تاکہ یہ جاہل نہ رہے. لیکن بٹے گا دروازے پہ. دروازہ ہے علی، لکھنے آؤ علی کے پاس، مال میرا ہے نبی کا، بٹوا رہا ہوں علی کے ہاتھ سے. کہ علی عادل ہے، علی کا ہاتھ جو ہے وہ عادل کا ہاتھ ہے. انہیں پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. اب آتا جائے اور لیتا جائے. ساحل آیا، یہ لیجیے یہ لیجیے. اب تو ایک بار آئے گا وہ دوبارہ نہیں. ان کا دیکھیے لوگ فضیلت علی کی بیان کرتے ہیں کہ علی بانٹتے تھے، ان کے دروازے پہ جو گیا واپس خالی ہاتھ نہیں آیا. ارے خاتم کا علی سے بڑا سخی تھا، جو اس نے 70 دروازے بنائے اور فقیر پہلے دروازے پہ دے دے، دوسری وجہ دے دے، لگائی ہوئی تھی 70 دروازوں سے. یہ لے یہ لے، ایک سے شروع کرتا تھا 70 تک مانگتا جاتا تھا. لوگوں نے کہا حاجت کا ہی زیادہ سخی تھا، علی کو ایک ہی دروازے سے دیتے تھے، حاتم کا ہی 70 دروازوں سے. یہ بات علی تک پہنچی. سرکار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایک در سے دیتے ہیں، 70 در سے دیتا تو آپ سے بڑا سخی تھا. تو سنو، اگر حاتم ایک ہی در پہ اتنا دے دیتا کہ دوبارہ نہ مانگنا پڑتا تو 70 دروازوں پہ کیوں جاتا؟ اتنا کنجوس تھا کہ ایک در پہ تھوڑا سا دیا، اس کو کافی نہ ہوا، پھر مانگا. میں ایک ہی در پہ اتنا دے دیتا کہ واپس نہیں آتا.
اسے اتنا مل جاتا ہے کہ پھر وہ واپس نہیں آتا. تمہیں ایک ہی درپیش نہیں. یہ ہے علی علم کا دروازہ اور یہ علی کی سخاوت. علمی روحانی مال علم ہے، دنیاوی مال دولت. علی کے دروازے پہ سب ملتا ہے. اب ذوق دیکھا جاتا ہے کون علم مانگنے آ رہا ہے اور کون دولت مانگنے آ رہا ہے. دیتے سب کو ہے، واپس کسی کو نہیں کرتا. اور بادشاہوں کے دروازے سے بٹتا ہے، بادشاہ پہنچ جاتے ہیں دروازے بند ہو جاتے. کوئی نام بھی نہیں لیتا کدھر سکندر بانٹتا تھا اور کدھر اکبر بادشاہ بانٹتا تھا اور کہاں ہمایوں اور کہاں اکبر. دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا. اور دروازے اتنے بنا دیے ہیں کہ جہاں پہنچو 14 دروازے بنا دیے. مدینے پہنچو وہاں مانگ لو، جنت البقیع میں مانگ لو، بغداد میں مانگ لو، سامرے میں مانگ لو، کربلا میں مانگ لو، مشہد میں مانگ لو. یہ تو بہت دور ہے، پاسپورٹ اور ویزا. بعد میں بابو علم امباڑا بنا میں شاید کربلا بنا لو، یہاں مانگ لو. بھائی دروازہ ہی تو بنانا ہے، نہ ملے تو دروازہ توڑ دے. کے موقع پر قبائل کے سرداروں نے بات کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کی فتح کے بعد ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. علی کو پتہ ہے کیوں ملنا چاہتے. علی نے منع کر دیا، نہیں ہم کفر کے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں. کلمہ پڑھے تو آئے. تو کلمہ پڑھنے کا ان کا مقصد ہی ہے، ان کا تو دوسرا مقصد. وہ اسی ملنا چاہتے تھے کہ کافر رہیں، مشرک رہیں. وہ علی سے یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ مال آپ کو اپنے سے دیں بطور مال غنیمت، جو جائز سب لیتے آپ ہم سے ذاتی لے لیجیے اور ہمیں کافر رہنے دیجیے. تو علی کو تو پتا تھا کیوں آ رہا ہے ملنے. دنیا علی کو سمجھ گئی کیا ملتے ہی نہیں. یہ بھی کہتا تھا ہم آپ کی تعریف پڑھنے آ رہے ہیں، کیا شکریہ. علی کو بھی تعریف سننی نہیں، اس لیے کہ قصیدہ کو اللہ پہلے بھیج دیتا. جب اللہ کا قصیدہ آ گیا تو اب بندوں سے کیا علی تعریف سنے، سننا ہی نہیں ہے. اور انہیں بتایا کہ آگے کیا معاملہ ہے، کیا ٹیبل ٹاک ہوگی، اس نے ملتے ہی نہیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ جب خیبر لگا ہوا تو 7 قلعے تھے اور اس کا سلسلہ جناب کر رہے خیبر سے لے کر اور یہاں تک آ گیا تھا لامکان. بلوچستان میں ایک سلسلہ پہاڑیوں کا خیبر کا، یہاں تک آ گیا. پہاڑی 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 چلے جائے. پنڈی کی پہلی پہاڑی پہ پیر رکھیے، پہاڑی 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 کشمیر، پہاڑی 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 ہمالیہ کے بچے پنڈی تک آئے. ایسی جگہ خیبر کے پہاڑ پشاور تک. خیبر سے پٹھانوں کا کیا یہ سب خیبر کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مولا علی کے دور میں پورے خیبر میں پھیل گئے. خیبر کو تو نہیں بھولے، کلمہ پڑھ گیا لیکن خیبر کو درد خیبر یہاں
خیبر وہاں در یہاں. بڑی اچھی بات ہوئی کہ پاکستان کو لدا دے مملکت الہیہ اور خیبر کا در یہاں موجود، تاکہ جب در ہے تو پھر قلعے پر بھی یقین آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو امید ہی نہیں تھی، اتنے مضبوط قلعے بنائے تھے 7 اور ہماری تھی اکثریت مسلمانوں سے زیادہ. ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ مسلمان جیت جائیں گے اور ہم لوگ ہار جائیں گے اور سارا مال ہاتھ سے نکل جائے. ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں، باغات ہیں، کھیت ہیں اور زرخیز زمین ہے اور مال تو بہت ہے ہمارے پاس جگہ جگہ 7 قلعوں میں اور بیچ کے قریب میں گاؤں میں شہروں میں. بس ایک خواہش ہے، دوسرے آدمیوں نے کہا ایک خواہش حضور نے کیا، بس بات خیبر سے یہ گئی کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے غلاموں کے ساتھ ہمارے علاقوں سے گزری. ہمارے بچے دیکھنا چاہتے ہیں فاتح خیبر. رسول اللہ نے علی سے کہا کیسا کریں، اب واپس مدینے جانے، ہم زمین سے براہ راست چاہے مدینے، تم پورا دورہ کر لو 7 قلعوں سے ہوتے ہوئے درہ خیبر اور لاہور مکہ تک اور سندھ تک ہو کے آ جاؤ. اب یہ مولا کا سفر زندگی کا سب سے لمبا سفر یہ تھا کہ جو سندھ دریا کا ہوا سندھ تک آ گیا بلوچستان میں. یہی امام زمانہ کا روح ہوگا جو آپ کا لکھا ہے کہ کسی طرح آپ آئیں گے اور کرمان سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے آپ واپس ہو جائیں گے. یہاں تک سفر ہے امام کا واپس ایران سے ہو کے اور فلسطین تک جانے گے. وہی علی کے روح پہ آئیں گے، بیٹا بھی دادا کے روح پہ ضرور آئے گا. اس میں کوئی راز پھر کبھی عرض کر دیں گے کسی مجلس میں کہ کیا راز ہے لاہور کا مکان کا. تو مولا نے کمبر بولی اور کمبر جگہ پوچھا اور آگے چلے کبھی گنا بستی ہے مجمع آ گیا، سب اپنے بچوں کو بولوں میں اور چلا کہنے یہ بات ہے یہ کلا علی بن طالب ہے، یہ ہیں رسول کے داماد ہیں، رسول کے انہوں نے دیکھو ہماری زمینوں کو فتح کر لیا اور یہ اور پھر سب آئے اور کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں امن دے دیا اور انہی زمینوں پہ ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا. تو ہم آپ کو اس خوشی میں نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے 50 گولیاں لگی ہیں، جواہرات سونا چاندی. مولا علی کمبر کا سارا کیا کمبر ہے وہ بنیاد پکڑ لی. آگے بڑھ گئے، سب نے خوشیاں وشیاں منائی. مولا کو رخصت کیا، دوسرے گاؤں میں پہنچے، یہ اونٹ وہاں تیار تھا. ارے بھائی آپ کو لے لو، ہمارے بچے تو آپ کو دیکھ کے بہت. اب 70 بستیوں سے جو گزرے تو بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس جو تھا خوشی میں کہ فاتح خیبر ہمارا آیا. تو یہ ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس طرح 70 اونٹوں کی رسیاں کمبر میں ایک دوسرے میں باندھ دی. اب اکیلے آدمی تھے، 70 اونٹ لے کے کیسے چلتے، تو سارے اونٹ قطار میں باندھ کے اگلا اونٹ پکڑ لیا. کئی صندوق لگا، کئی گولیاں لگی، کسی میں سونا، وہ چیزیں گر رہی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ کیا گر رہا ہے، کھجوریں گر رہی ہیں، کیا آم گر رہے ہیں. اچھا بعض لوگ سوراخ کر دیتے ہیں ٹرکوں میں، پتہ تو چلے اس میں کیا ہے. کوئی شکر گرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، شاید فیصل اور اس میں جو شکر ہے وہ انہوں نے بھی کچھ چبو دیا اس میں، پتہ تو چلے. وہ سمجھ لیتے پھل فروٹ ہے، کہیں سے مروٹا پکڑا ہے، کہیں آپ کمبر کو پتہ چلا، وہ سمجھ لیتے کھجوریں ماری. ایسی دولت تو دنیا میں کسی کو ملی نہیں ہے. اب دنیا میں سب سے امیر آدمی میرا مولا ہے. اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں مولا ایک محل بنوائیں گے، بڑا سا محل ہوگا، اس کی جواز سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اس میں جواہرات جڑے ہوں گے، غلام کھڑے ہوں گے، لشکر کھڑا ہوگا، ہزار گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، کیا سرکار کا جاؤ شم ہوگا اور پرچم لہرا رہے ہوں گے علی کے نام کے. اور
دیکھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پورا یہ سڑک سے ہو کے کرمان لاہور کا مقام اور یہاں پہنچ گئے اور کمبر جو ہے درخت کے نیچے قطار کو اٹھا کے بیٹھ گئے آگے سندھیا فاتح خیبر سندھ تک آ گیا فاتح خیبر سندھ تک آ گیا ان کا سرکار آپ تشریف لیا ہے بڑا اچھا ہوا ہمارے 3 بڑے مسئلے تھے تو کیا ہے کہا مولا یہ جو سندھ دریا ہے یہ سمندر کی طرف سے اندر بہتا ہے اس کی وجہ سے اب جو سیلاب آتا ہے یہ پوری ہماری کھیتیاں جو سندھ کے کنارے سارے کھیت ڈوب جاتے ہیں اور سب سڑ جاتا ہے اناج اس دریا نے بہت پریشان کیا اور کیا مسئلہ ہے یہ گنجا رہتا ہے یہاں پر پہاڑی پر اتنا بڑا ہے کہ رات کو نکلا اور سانس کی آدمی کو کھینچا بچوں کو کھینچا کھا جاتا ہے ایک سانس میں کھینچا آتیش کیا اور اتنا بڑا عجلہ ہے کہ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ لاٹھی ڈنڈوں سے مارے مرا نہیں وہ بھاگ جاتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے اور کیا مسئلہ ہے ایک اندر دودھ رہتا ہے وہ بھی نکل کے بڑا پریشان کرتا ہے وہ کالا کافر ہے وہ بڑا حدیث کر رہا ہے تو آپ سے ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں دریا کہاں مولا آئے یہ ہے دیکھیے دریا ہے مولا نے ایسے اشارہ کیا دریا ادھر بہ رہا تھا کافی پریشان نہیں کرے گا تو آپ کو بڑے سے بڑا استاد بتا دے گا سندھ دریا پہلے الٹا بہتا تھا اب سیدھا بہتا جب کوئی لکھتا ہے پہلے سیدھا بہتا تھا اب الٹا بہتا لیکن میرا یہ سندھ دریا کی تاریخ ہے کہ اس کا رخ بدلا ہے پہلے یہ رخ نہیں تھا اب ان کا اجدار سورج چلیے آرام سے بڑھ لیے اور پہاڑی پھر مولا علی کو لے کے گئے امام حسن امام حسین بھی ساتھ سب گھر والے ساتھ وہ خیمے بھی لگے ہوئے ہیں بیوی کا حجرہ بھی بنا ہوا ہے لالوں کی جگہ اس کی جگہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہے بچوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ ساری مزارت ہے مولا علی گئے کشور ہے تمہیں کیسے معلوم یہ تو وقع ہے آپ قریب گئے اس کو جگانے لگے دشمن پہ حملہ آپ نے جب ٹھوکر ماری اٹھا اس نے اپنے دھن کو پھیلایا اور پہاڑی کے برابر اور ذوالفقار نکالی مولا نے اب بچپن میں تو مار ہی چکے ہمارا کیسے جاتا ہے بچپن میں ہاتھوں سے مارا تھا انگلیوں سے کنجا چیرا تھا اب تو ذوالفقار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کالا کافر سامنے کنویں میں پانی بھر رہا آپ گئے اور ذوالفقار کی نوک اس کی پیٹھ پہ یوں رکھی ان کا وہ نوک کا لگنا تھا اس نے کہا آگ لگ گئی آپ کون ہے کہا میں علی ہوں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا آئندہ اگر تو جنگل سے باہر آیا تو یہ تلوار تجھے 2 ٹکڑے کر بھاگا اس نے کہا نہیں میں جنگل سے نکلوں گا بھاگتے بھاگتے افغانستان کے جنگل میں جا کے چھوڑ گئے اب جو لوگ ملاقات کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی جنگل سے نکلتا ہے جو لوگ اٹھتے ہیں رکائیے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی ڈر تو ہمیں کب لگتا ہے جب بجلی کڑکتی ہے سمجھتے ہیں علی کا گھوڑا کڑک رہا ہے اور آواز آ رہی ہمیں تو علی کی تلوار سے ڈر لگتا ہے اب گھومتے ڈھانگتے جنگل میں بی بی سی والے پہنچ گئے کہاں ہے کالا کا یہ چیلا ہے 1400 سال سے بی بی سی والوں نے انٹرویو لیا کبھی مولا کو دیکھا تھا کیسے سب بتایا بی بی سی نے کالے کافر کے نام سے پروگرام کیا
ہے زندہ ہے کالا کافر، تو ایک ایسا بھی کافر زندہ ہے جو علی کی حیبت بتائے. تو بھائی آپ علی نے رخ کیا، مدینے پہنچے. اب مدینہ شہر بس اتنا رہ گیا کہ جیسے چند قدم پہ رہ گیا. مائیں فقیر بیٹھا ہوا تھا، اندھا پہاڑی چھار پیر ٹیڑھے. اس نے قدموں کی چاہت سنی، کہا ہے آنے والے کئی دن سے بھوکا ہوں، روٹی دے دے. مولا علی نے آواز سنی، کہا قمر روٹی دے دو. قمر نے کہا روٹی تو دسترخوان میں رکھی ہے، دسترخوان دے دو. دسترخوان تو صندوق میں ہے، صندوق دو فوراً. صندوق تو اونٹ پہ لگا ہے، کا اونٹ دے دو. کا اونٹ تو قطار میں کا قطار. جو 70 اونٹوں کی قطار جواہر سے بھرے خیرات میں دے دی. دنیا اس علی کو نہیں سمجھی کہ اس کی نظر میں حکومت کتنی حقیر ہے. جس کے پاس صرف دنیا کی حکومت ہے وہ دنیا کی حکومت پہ مرے گا. علی کے پاس 7 عالمین کی حکومت ہے. علی کو کیا آسمان کے فرشتے، جنت و دوزخ 7 آسمان، عالمین میں علی کی حکومت. علی کو اس دولت کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ انہوں نے لجام ناکی کی دے دی. فقیر کیا؟ فقیر کہنے لگا یہ عجیب ہے علی کا غلام قمر، میں نے روٹی مانگی تھی، اس نے میرے ہاتھ میں سانپ پکڑا. میرے فقیر نے بتایا کہ روٹی کی اہمیت ہے دولت کے سامنے. دولت ایک رسی سانپ سے زیادہ افضل نہیں. 70 اونٹوں کی دولت فقیر کی نظر میں سانپ، زہر. اب لوگ کہتے ہیں فقیر غائب ہو گیا، دولت لے گیا، آنکھیں بھی آ گئیں. حدیث میں یہ کہ اس کی 70 پشتوں نے وہ دولت کھائی. 70 پشتوں نے وہ دولت. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور وہ ساری دولت لے گیا. انسانوں کو نہیں ملی. یہ صحیح ہو یا وہ صحیح ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم یہ جانتے ہیں علی کے قدموں میں دولت تھی. قمر نے خاکہ بنایا ہوگا، محل بنے گا سونے کا، جواہرات جڑے ہوں گے. اب قمر ہمیں کہیں ملے، قمر اگر ہمیں کہیں ملے، بغداد میں ہے، ہم دیکھ آئے ان کا کمرہ. اب دوبارہ ہم گئے ان سے کہیں گے ذرا ہمارے ساتھ نجف چلو، وہ جو تم سوچ رہے تھا سونے کا محل، چلو تمہیں نجف دکھائیں. کہتے دنیا میں کہیں اتنا سونا نہیں ہے، سب سے پیر تک سونے میں نہایا نجف بیٹھا ہے. اور آغا طیب جزائری آیت اللہ نے لکھا کہ علی نے دولت کو ٹھکرایا تھا، طلاق دی تھی، تو ساری دنیا کی دولت علی کے قدموں سے لگ کے بیٹھ گئی، شاید رجوع کر لے. مینار سونے کے، دیواریں سونے کی، دروازے سونے کے، زری سونے کی، اور زری جواہرات. یہ تو وہ ہے جو بادشاہوں نے تعمیر کرا ہے، اور وہ جو زیارت کرنے والے بادشاہ اور ملکہ ہے، اور وہ رسم آج بھی ہے. یہ بھی سن لیجیے، آپ کو نہیں پتا، یہ اگر خدام سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کسی مذہب پر ہو، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وہ چھپ کر، مذہب چھپا کر علی کی زیارت کو جاتا ہے. وہ دورہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ کس ملک کا صدر آیا ہے.
تو عباس کے روضے کا حال ہے کہ ہر ایک وہاں پہنچنا چاہتا ہے کہ ایک بار جا کے علی کا روضہ دیکھ لیں. اب بیٹے کا حال سنیے کہ جو غلام عباس کے روضے پہ بیٹھا ہے اتنا حسین اور خوبصورت اور روح اور دبدبے والا ہے جیسے بادشاہ کب پہ بیٹھا ہے. اور اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ عباس کے قبر کی چادر قبر اوپر چاہیے تو اس کے قریب جانا پڑتا ہے, اسے کہنا پڑتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنا پڑتا ہے, پھر وہ سمجھاتا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عباس کی تابوت کی چادر 18 کروڑ ڈالر کی ہوتی. دنیا کا کوئی ہیرا ایسا نہیں ہے سونا چاندی کے تار میں پروئی جاتی ہے, اور یہ عام آدمی نہیں چڑھاتا. رجسٹر یہ رکھا ہے, ابھی باری اتنے ملکوں کی نہیں آئی. یعنی کس کس ملک سے جو نام بتانا نہیں چاہتے, مشرق سے مغرب تک کے ملک, وہ نہیں بتاتے کہ چادر عباس کی بنوا کے ہم بھیج رہے ہیں, آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ راز ہے, عجیب ہے, یہ ہے تجلیت الہی. دوسرے پریسیڈنٹ کی آ رہی ہے چادر, اس میں اسلامی ملکوں کے نام نہیں ہے, سعودی عرب کا نام نہیں ہے, کچھ اور ملک ہے دنیا میں, کچھ اور ملک. اس سے زیادہ کیا بتائیں کہ جب آتا ہے عیسائیوں کا دستہ ماتم کرتا عاشور اور چینوں کو صلیبیں لی ہوئی سب ماتم کرے تو پتہ چلا سب آ رہے چھپ کے آ رہے ہیں. وہ کی منت کوئی اور حکیم کی چادر عباس کی تابوت. اگر مسلمان زمانہ سازگار بنا دیں سمجھیے, اگر مسلمان زمانہ سازگار بنا دیں, یہی جو چھپ کر عباس کی تابوت جا رہا ہے یہ ظاہر میں لا الہ کہہ رہے ہیں, اسلام کے ہمدر بن جائیں. اس کے معنی آپ کی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے, اس لیے کہ آپ نے اپنے اوپر اہل بیت کے دروازے کو بند کیا ہے, وہ آپ سے ڈر کر چھپ کے جا رہا ہے. مجھے وہ سب متحد ہیں علی کے رسول سب, بس بات سب کھولی. مجھے کس ملک نے ابھی تقریر کی ہے اور تعریف کی ہے وزیر خارجہ اس ملک کی بتایا. ایک ملک ہے آسٹریلیا, آسٹریلیا کہاں ہے؟ فرانس, جرمنی, لندن میں ہوں گے ویسی دریا میں. وہاں کے وزیر خارجہ کی تحقیق واٹس ایپ پہ پڑھی, کمپیوٹر لکھی ہوئی بھی آدمی پڑھ سکتے ہیں, اور وہ بول رہا ہے وہ بھی اس کی اپنی زبان میں آپ سکتے ہیں, ترجمہ بھی آ رہا ہے. وہ کیا تعریف کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کانفرنس آپ نے کی ہے آسٹریلیا میں, اے حسین کے ماننے والوں, آپ نے پہلی بار ملک کے وزیر خارجہ کو بلایا, ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم حسین کے جلسے میں آئے, اور ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ملک میں جتنی تہذیب سے, شرافت سے, محبت سے رہ رہے ہیں اور حسین کے ذریعے محبت کا پیغام پہنچا رہے ہیں, یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہمارے ملک کے امن میں آپ حصہ ڈالیں. آپ جب بھی حسین کے جلسے میں بلائیں گے وزیر اعظم یا صدر آسٹریلوی کانگریس, فوراً آئے گا. بھائی تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ قریب لاؤ, تو تیار دنیا بیٹھی ہے جوش کے بعد, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. تو آپ سمجھاتا آپ کیا آپ کمپیوٹر ہی دیکھ پائے, آپ واٹس ایپ نہیں چلانا چاہتے, آپ اخبار نہیں پڑھ پائے, آپ 12 روپے کا چندی خرید پائے. ہماری طرح غریب ہم, آپ بھی مسکین ہم, آپ
تو کوئی اور ہے جو اپنے آپے میں نہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں آپ کو وسیلہ میں. یہ جو پیغام دیکھیے جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھ رہے میں ماشاء اللہ، اور کمنٹس آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں، اگر ایک ملک کا نام سکھا جاتا تھا، میں یہاں سے ہوں، میرا نام نہیں لیا، جیسے میں کہوں گا امریکہ، برازیل، سعودی عرب، دبئی، کینیڈا، لندن، فرانس، جرمنی، ہندوستان، بمبئی، لکھنؤ، الہ آباد، ارے ہم آسٹریلیا سے کمنٹ موجود ہے. تو اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے میسج کو پہنچنا، دنیا سن لی. اور ایک کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے تک پہنچاتا ہے، بڑا اپنے سے بڑے کو پہنچاتا ہے، بڑا اپنے سے بڑے کو پہنچاتا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ وہ پہنچ گیا وزیر اعظم. صفدر صاحب بیٹھے ہیں، صفدر صاحب ان کی ہوتے تھے پرنس. اب تقریریں بھی یہاں ہو رہی ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے وزیر اعظم کیا بتا کہ ہم نے سوا نہیں کیا کیا بتے تو مجلس ہے. اور قائم علی شاہ صاحب تو ایسے بھی ان کو کراچی میں کیا ہو رہا تو مجلسوں کو کیسے بتا. ان کی بڑی پکی دوستی قائم علی شاہ سے، ان کی سب سے دوست، ان کی نثار کوڑی سے دوستی، بے نظیر سے ان کی دوستی، ان کی دوستی. آپ مجلس میں دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عام آدمی بیٹھا ہے. ارے اتنے خاص آدمی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے. کمال کیا تھی اور کمال کیا. آپ یہ بیٹھے تھے وہاں اسمبلی کے کمرے میں، قائم علی شاہ کے پاس ان سے کہنے لگے قائم علی شاہ یہ بتاؤ یہ علامہ ضمیر اختر نقوی جمہوریت سے کیوں نفرت کھاتے ہیں؟ اب بتائیے یہ تقریریں قائم علی شاہ صاحب کو سنائی گئی ہوں، کبھی تو انہوں نے جملے میں سمیٹ کے کہہ دیا. اب انہوں نے کیا جواب دیا مجھے نہیں. قائم علی شاہ بھی نہ رہے، یہ ہمارے رہے بچپن سے رویات کے عدالات یہ ہمارے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جملے اسلام آباد نہیں پہنچ رہے؟ یہ لفظ ہوا کے جوش پہ جاتے ہیں. یہاں کا جملہ کیوں پہنچتا ہے؟ پہلے تو چلیے کمپیوٹر نہیں تھا اور پھر پہنچتا تھا تو کمپیوٹر. اب تو ابھی آپ نے یہاں کہا بات پہنچ. تو کہنے کا مطلب یہ مجلس میسج اس کے تمام پیغامات پہنچا دیتا ہوں عالم کے ساتھ. اور یہ کیا فضائل، فضائل میں تنبیہ ہوتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. مسائل اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ اگر کچھ اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، اپنے پیاروں کی موت، تو جس طرح وہ تڑپ کر روئے اس منظر کو ذہن میں رکھو. انسانیت میں کوئی ایسا واقعہ نہ کرنا کہ کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو مسائل اس میں سنائے جاتے تاکہ دنیا پہ انسانیت پہ مسائل نہ اور انسانوں سے قریب رہ کر سنائے جاتے ہیں. انسانوں سے قریب سنائے جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی نظر میں حضرت عباس کا کیا جواب ہے کہ 8ویں تقریر ہے اور 8ویں میں حضرت عباس کا ذکر کرتا ہوں. پتا ہے آپ کی مجید جو ہوتی ہے جلوس اس میں آپ سے مدینہ پڑھتا ہوں. بچہ جملے سن لیجیے. محرم میں تو کربلا کا حال عباس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب الوداع ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے کہ خبر آئی ہے اور یہ بالکل بنی موجود ہے جنہوں نے قافلے کو رخصت کیا تھا. اور جب قافلہ جا رہا تھا
سب سے آخر میں حضرت عباس کو بلایا، کہا تھا عباس حسین نہیں جا رہے، یہ فاطمہ کی جان اور روح ہے، تو میں اس امانت کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اور عباس میرا یہ جملہ یاد رکھنا، میں عباس کو تجھ سے لوں گی، صحیح و سلامت میرے حسین کو نہ۔ اب ظاہر ہے کہ عباس کو یہ جملے ماں کے یاد رہے، ماں حضرت عباس سے کتنی محبت کرتی ہے، اور حضرت عباس اور ان کے بھائی بیٹے ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ پڑھنا ہے تو میری کتاب حضرت ام البنین کی سوانحات پڑھیے، تفصیل معلوم ہو جائے گی کہ ماں کتنا چاہتی ہے چاروں بیٹے، اور ماں کو اس بات پہ فخر ہے میرے چاروں بیٹے بہادر، قد و قامت میں بے مثال صورت، ماں کو بڑا فخر ہے۔ عرب میں ایک عادت ہے کہ اگر کسی ماں کے 4 بیٹے ہو اس کو عرب والے ام البنین کہتے ہیں۔ ام البنین کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے بیٹوں کی ماں، تو ماں خوش ہوتی تھی کہ مجھے یہ لقب ملا ہے بیٹوں کی ماں، جس کے 4 بیٹے ہوتے اس نے ام البنین کہتے، تو عرب والے چاہتے تھے خوش ہوں ام البنین کے لقب سن کر، اس لیے سب کہتے تھے ام البنین، خاندان والے بھی کہتے تھے ام البنین بیٹوں کی ماں، تو اکثر تعلیم کرتے ہیں بچوں کی، اور فخر چاروں بیٹے ماں کے سامنے گھوڑے پر بیٹھے اور نگاہوں سے چھپ گئے، گھر ویران ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ ماں جس کے گھر میں 4 چاند لگے ہوئے اور وہ ویران ماں کو نظر آئے، کیا چیز کا کیا بات ہے، ماں کی گزرتی خالی ویران گھر، تو حضرت عباس کو معلوم تھا میری ماں بہت چاہتی ہیں ہم سب چلے جائیں گے، تو ماں اکیلے گھر میں کتنا گھبرائیں گی، تو ایک بیٹے فضل کو چھوڑ گئے عباس کے دادی کے ساتھ رہنا، دادی کے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ ذرا دادی کا دل بہتا رہے، جب دادی روضہ رسول پہ جاتی ہوتا ہاتھ کو تھام کر دادی کو لے کے روضہ رسول پہ جاتا، فضل دادی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب شور ہوا کہ قافلہ آیا اور کنیزوں نے حضرت ام البنین کو بتایا تو بےقرار ہو گئی کہ میرا حسین آ گیا، کا بیٹا فضل مجھے لے کے جاؤ، میں اپنے آنکھوں سے منظر دیکھوں، قافلے کی آمد کا منظر اپنی آنکھوں سے، لیکن جب صدر مدینہ میں پہنچی تو واقعہ کچھ اور گزرا جس کی تفصیل جلوس کی مجلس میں بیان کر دوں گا۔ ہاں بس یہ پتہ چل گیا کہ اعلان کرنے والے نے یہ کر دیا کہ اے اہل یثرب ابھی شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارا۔ اب بیوی یہ خبر سن کر بیدار ہو اور فکر یہ ہو گئی عباس کے حوالے کیا تھا حسین کو، تو فوراً سوال کیا یہ تو بتا بشیر پھر عباس کہاں تھا؟ اب ظاہر بشیر کو بتانا ہے ماں کے سامنے کہ 4 بیٹے مارے گئے، 4 بیٹوں کی موت ماں کو ایک وقت میں بتائی، تو مکھی گئے
عربی میں دونوں موجود، میں نے اپنی کتاب میں دونوں مرثیے دیے ہیں۔ ایک مرثیے کو یہاں سے شروع کیا، اور ایسا دردناک مرثیہ دنیا میں شاید ہی کسی نے لکھا ہو، اور جب ماں لکھے بیٹوں کے لیے تو شروع یہاں سے کیا، اے مدینے والو اب تو کچھ ام البنین نہ کہو، اب تو مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، میرے 4 شہباز شجاع بیٹے مار کوئی بیٹا نہیں کرو، اب مجھے ام البنین نہ کہو۔ یہ ہے مرثیہ، اور یہ مرثیہ جا کے جناب سیدہ کی قبر پہ آتا ہے، اور جب شاہدہ کی قبر پہ پہنچی تو بس اتنے ہی کہا، بی بی آپ خوش ہیں نا؟ میرے عباس نے آپ کے بیٹے کی حفاظت میں ہاتھ کٹا، ام البنین کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی، اور بی بی کے آگے شروع ہو گئی۔ اب روز صبح فجر کا ہاتھ پکڑتی اور سیدھے جنت البقیع جاتی، اور قبر زہرا کے پاس بیٹھ جاتی۔ پہلے حسین کو نکالے تھے، اور اس کے بعد مٹی جمع کر کے 4 قبریں بناتے۔ وفاتی الجنان میں جہاں حضرت عباس کی زیارت لکھی ہے، جب آپ حضرت عباس کی زیارت شروع کریں گے تو اردو میں اوپر یہ لکھا ہے، واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ پڑھ کر زیارت پڑھی جاتی ہے۔ بیوی نے مٹی جمع کی، 4 قبریں بنائی، کہا یہ میرے بیٹے عمران میرے علی کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے جعفر بن علی کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے عبداللہ بن علی کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے عباس بن علی کی قبر ہے۔ جب 4 قبریں تیار ہو گئے تو ہاتھ سے 4 قبروں کو مٹایا، اور مٹا کر کہا تم 4 کی ماں تو زندہ ہے، تم کو کہے کے لیے حسین کی ماں نہیں ہے، جب تک جیوں گی کیا ہوتا ہے۔ ایک سال کے بعد اب یہ راگ ہے، ایسی چلی جا رہی جیسے بیچارہ ہاتھ سے پکڑ لے رات کو کہ کل صبح تو مدینے اہل حرم پہنچیں گے، آپ کو لے کے ساتھ ہوں گے، کل کی رات تو عید ہوگی، سو پڑے گا، ارے یہ رات جو حسین کے رونے کے لیے ہمیں ملی تھی 2 مہینے آگے، اس میں کی یہ آخری رات گزر گئی، پھپک کے روئے، ان پر چوم کے روئے، پٹے چوم کے روئے، ذاکروں کو آپس میں سارے تمام رونے والے اداکار ایک دوسرے کو چوم کے روئے۔ دیکھو کیا برکت تھی، ہم شانے سے شانے ملا کے بیٹھتے تھے، سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے کلیجے اور جگر بن کر ایسی محبت سے انتظار کرتے تھے، ابھی خدا رات نہیں آیا، ابھی میرا خدا بھائی نہیں آیا، اور جب وہ آ گیا اطمینان ہو گیا، ہاں مجلس میں آ گیا، کیا محبتیں بانٹنے حسین آتے ہیں، ہر محبت بٹی ہے، رشتوں میں محبت بٹی، یہ کہاں سے آ گئی محبت؟ کیا عباس ام البنین کے بیٹے تھے، اور ام البنین کا کہنا میں حسین کو رہوں گی، جب یہ کہہ کر لیا کہ میں حسین کو رہوں گی، تبھی تو زہرا بی بی نے کہا میں عباس کو ماتم کروں، میں عباس کو رہوں گی۔ اللہ روضہ رسول پر گوراں تھا، گریا تھا، بیویاں لپٹ لپٹ کے روتی تھی، اہل حرم کے رشتہ دار بیویاں، عقیل کی بیٹیاں، جعفر کی بیٹیاں، علی عبد المطلب، سب جناب زینب کو غصہ دیتی تھی، شہید کا حال پوچھتی، کیا ایسی مجلس ہوئی ہوگی کہ ہر بیوی ہر طرف مجلس پڑھ رہی تھی، ام لیلا علی اکبر کی مجلس پڑھ رہی تھی، ام فروہ قاسم کی مجلس پڑھ رہی تھی، حضرت زینب حسین کا حال سنا، چاروں طرف مجلس ہو رہی تھی، اور ایک بحران مچا تھا، یہاں تک کہ وقت گزر گیا، ربیع الاول میں قافلہ واپس آیا، اور اس کے بعد وقت گزرا،
رمضان آیا، جب رمضان آ گیا تو رمضان کے فرض پہ عید آ گئی. جب عید آئی تو ساری بیویاں رونا شروع کرتی ہیں اور کہتی ہیں باد کربلا پہلی عید آئی. پچھلے سال عید تھی، علی اکبر بھی تھا، قاسم بھی تھا، محمد بھی تھے، حسین بھی تھے، عباس بھی تھے. ارے یہ عید کیسے گزرے گی؟ گھروں میں نہ بچے ہیں نہ مرد ہیں. تو یہ واقعہ بھی زیارت کے ساتھ لکھا ہے اور اسے پڑھ لیجیے کہ راوی یہ لکھا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی بنی ہاشم عید کیسے منائیں گے بعد کربلا. تو ہم نے منظر دیکھا جیسے ہی صبح ہوئی محلہ بنی ہاشم کی ہر بیوی سیاہ چادر اوڑھ کر روتی ہوئی قبر نبی میں پہنچی اور سب نے قبر نبی کا طواف کیا، ماتم کیا، احرام ہوا اور ہر بیوی یہ کہتی تھی یا رسول اللہ عید آئی ہے. اور آخری جملہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ذکر عباس میں تقریر کو ختم کرنا تھا. دو جملے عرض کر دوں. طریقہ کار یہ تھا کہ کربلا سے پہلے جب عید ہوتی تو سب حضرت زینب کے پاس سلام کرتے تو سلام کرتے. سب آ جاتے حضرت زینب کے پاس تو دوسرا مرحلہ یہ ہو کہ ناقب کماری تیار جناب زینب کے در عصمت پہ کھڑی ہو، آپ اس ہماری پہ سوار ہو. میں نے بیت کو معلوم تھا کہ اب حضرت زینب ام البنین کے گھر جا رہے اور حضرت زینب عید منانے اپنے گھر سے چل کر عباس کو دیکھنے جا رہے. کہ حضرت زینب کا قول یہ تھا عباس میں نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا میری عید ہو گئی. 4 جوان بھائیوں کو اب جب جناب زینب پہنچتی تو دروازے پہ چاروں بھائی جوان کمر میں تلوار لگائے ہوئے ہماری سے حضرت زینب کو بڑے اہتمام سے اتارتے اور گھر میں لے جاتے. جیسے ہی گھر میں پہنچاتے تو وہاں ام البنین کھڑی ہوتی اور ایک بار دوڑ کر ام البنین حضرت زینب کے گلے سے لپٹ جاتی اور پھر حضرت زینب کہتی بی بی آپ کے گھر آ کے تو ہماری عید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عید کے 4 چاند تو یہاں لگے ہوئے ہیں. اور پھر حضرت زینب کو حضرت عباس اپنے ہاتھ سے مشک کا پانی اڑیل کر جناب زینب کو پلاتے. اس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہی تو پانی پلا سکتا. عباس کے ہاتھ سلامت تھے. حضرت زینب کو عید کے دن پانی پلا کے لیکن جب بعد کربلا عید آئی زینب کا ناکا ام البنین کے گھر پہ پہنچا تو باہر کوئی ناکا اتارنے والا تھا، ہاتھ تھامنے والا تھا. کیسے ناکا بٹھایا گیا، کیسے بستر میں بیوی کو اتارا اور کس طرح گھر میں پہنچی. لیکن اسی طرح ام البنین استقبال کے لیے کھڑی تھی لیکن آج تو کالے لباس میں کھڑی. اور جیسے ہی حضرت زینب پہنچی ام البنین حضرت زینب کے گلے لپٹ گئی اور ایک ہاتھ کو وہاں مچا اور گریا شروع ہوا. اور گریا کے درمیان ایک بار ام البنین نے کہا شہزادی امید تو یہی تھی کہ یہ والی عید بھی آپ ہمارے یہاں منائے گی، لیکن ایک اطمینان تھا روضہ رسول پر بڑا مجمع تھا اس لیے میں آپ سے کوئی بات نہ کر سکی. ایک بات کی تشویش ہے، بہت پریشان ہوں. وہ بات میں آپ سے بڑے مجمع میں نہ پوچھ سکی. اب آپ آ گئی یہاں میں پوچھنا چاہتی ہوں. اب آپ مجھے بتا دیجیے میں بہت پریشان ہوں. کیا کہتی ہیں والدہ گرامی، آپ کیا کہنا چاہتی؟ زینب بس یہ بتا دو کہ اگر کوئی شخص مددی پہ کھڑا ہوتا ہے ملتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے
دعائیں کر لیجیے. ابھی رات 1 سال کے بعد آئے گی اپنے لیے, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, جو چاہے بارگاہ میں مان لیجیے. حاضریاں موجود, سواریاں موجود, جن کے نام لیے گئے سب یہاں موجود, ان کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیاں یا اگر آپ شروع ہوئے عزاداری آپ نے دل بھر کر کی, مولا کی بارگاہ میں اپنی خدمات پہلی محرم سے لے کر اور آج 7 ربیع الاول تک ایک ایک چیز بارگاہ میں پیش کیجیے. یہ آنسوؤں کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں, یہ ہمارا ماتم آپ کی بارگاہ میں. مولا ہمارے بچے, ہمارے گھر کی عورتیں, ہماری زمین, ہمارا گھر, ہم نے اللہ خانہ بنایا, سب کچھ مولا آپ کا عطا کرتا ہے. ہم سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. ہم جب تک جئیں گے آپ کا نام لیتے رہیں گے. ہم نے تو بچوں کو بھی یہ وصیت کی ہے, جب تک زندہ رہنا یا حسین کہتے رہنا, آپ سلامت رہیں. کوئی غم آپ کو سوا غم حسین کے نہ ملے. بارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما. میں آپ کی اکادمیاں نواخانی کرے گی. روایت انداز سے اپنے قدیم انداز سے. عابد کی دریا پڑھتے اخبار نہیں پڑھتے اخبار پڑھتے آ کے بھائی کا کافی دفعہ نام لیا گیا, تھوڑا مشکل موضوع دے دیا ہے, لوگوں کے سمجھ میں آ نہیں رہا. چلے